سب سے پہلے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پس منظر اور آپ کی قبول اسلام کا جو معاملہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی سعد بن مالک بن سنان ہے اور کنیت ابو سعید ہے۔ سعد بن مالک بن سنان کے ذیل میں ہی عربی کتب میں آپ کا ذکر خیر پایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی مرویات کو المکثرین صحابہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ المکثرین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کی مرویات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ آپ سے جن صحابہ نے آگے حدیث کو روایت کیا ان میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم شامل ہیں، اور آپ نے جن صحابہ سے حدیث کو روایت کیا ان میں خلفائے اربعہ کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو آپ بچپن میں ہی قبول اسلام کر چکے تھے، کیونکہ آپ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے شرکت کی، جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ انصار صحابہ میں سے آپ نہایت فضیلت والے، نہایت علم والے اور اس شان کے عالم صحابی تھے کہ آپ کے حلقہ درس میں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اور اگر کوئی شخص پرسنل بات آپ سے کرنا چاہتا تو اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا۔ یعنی اتنا ہجوم آپ کے پاس، اتنا ہجوم آپ کے پاس رہتا تھا۔ آپ آسمان ہدایت کے ان روشن ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے نوع انسانی کو ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جناب بتائیے۔ واقعہ ہرا جن دنوں میں پیش آیا کہ واقعہ کربلا کے ریاکشن میں اہل مدینہ نے یزیدی حکومت کا بائیکاٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب مدینہ میں اطلاع پہنچی اور مکہ شریف میں اطلاع پہنچی تو صحابہ کرام نے بائیکاٹ کر دیا، تو اس کو یزیدی حکومت نے بغاوت کا نام دیا، اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنی فوجیں مدینہ طیبہ میں داخل کر دیں۔ وہ فوجیں ہرا کے علاقے سے مدینہ میں داخل ہوئیں، اس لیے اس کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہرا سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو آتش فشانی مادے سے جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جی۔ مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایسے کالے پہاڑ موجود ہیں، وہاں سے وہ فوجیں داخل ہوئیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور باہر جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ ایک فوجی جو تھا شامی فوج کا، وہ وہاں بھی جا پہنچا۔ ٹھیک۔ اس نے تلوار کھینچی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو آپ نے بھی اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم اندر آئے غلط ارادے سے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میں تو ضرور آؤں گا۔ وہ آپ کے قریب آیا تو یک لخت آپ نے اپنی تلوار پھینک دی۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور الدر المنصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس وقت ایک آیت آ گئی، اس کی وجہ سے آپ نے وہ تلوار پھینک دی اور اس شامی سے کہا کہ تم اپنا گناہ کر لو۔ اس نے پوچھا کہ آپ ابو سعید خدری ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ پشیمان ہوا، کہنے لگا کہ میرے لیے استغفار کریں، اور پھر چلا گیا۔ وہ آیت یہ تھی لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، جب بھی میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی 28 نمبر آیت ہے۔ اس میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے جب عشق مجازی کی جلن میں اپنے سگے بھائی حابیل کو دھمکیاں دیں تو حضرت حابیل نے یہ جواب دیا، اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک
تر و تازہ اور اعلیٰ قسم کا مینڈا قربانی کے طور پر رکھا، اور قابیل جو تھا وہ ایک سٹا لے آیا، ردی سا اناج لے آیا، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔